تعالیٰ دیدار مصطفیٰ کی خیرات نصیب فرمائے۔ معزز احباب، آج کی اس محفل میں میں آپ لوگوں کے سامنے چند باتیں ایمان کے موضوع پر عرض کروں گا۔ اس مناسبت سے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کوئی ایسا پیغام دے دیا جائے کہ جو آپ کی نسلوں کے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ جس موضوع پر میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ موضوع ابتداءً آپ کو تھوڑا سا مشکل محسوس ہوگا، لیکن اگر آپ لوگوں نے توجہ سے سماعت فرمایا تو میں سمجھوں گا کہ آج کی اس محفل کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ چونکہ جس دور میں ہم لوگ وقت گزار رہے ہیں یہ بڑا ہی نازک دور ہے۔ اس دور میں ایمان بچانا یہ بڑا مشکل ہے، اور جس اللہ کے بندے کا ایمان بچ گیا وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہو گیا۔ ایمان آج کے اس دور میں کیوں نہیں بچتا، کیوں لوگ گمراہ ہو رہے ہیں؟ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی بتانے والا نہیں، آپ پوچھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ مولانا ایمان ہے کیا، ایمان کی شے کا نام کیا؟ نماز کا نام ایمان ہے، داڑھی رکھنے کا نام ایمان ہے، سر پہ امامہ باندھنے کا نام ایمان ہے، یا کلمہ پڑھنے کا نام ایمان ہے؟ آؤ، بات چونکہ قیمتی ہے، میں چاہتا ہوں جتنا مضمون عرض کروں سارا مضمون اللہ کے قرآن سے عرض کروں، چونکہ بات بڑی قیمتی ہے نا۔ سب سے قیمتی خزانہ ایمان کا ہے۔ سب سے قیمتی خزانہ کون سا ہے؟ ایمان کا۔ آج تک آپ لوگوں نے اتنا ہی سنا ہے اور اتنا ہی آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو کلمہ پڑھ لے وہ مومن ہے، جو کلمہ پڑھ لے وہ مومن ہے۔ پر مجھے قسم ہے نبی پاک کی زلفوں کی، ارے ایمان کلمہ پڑھنے کا نام نہیں، ایمان کسی اور شے کا نام ہے۔ اگر صرف کلمہ پڑھنے کا نام ایمان ہوتا، 18واں پارہ پڑھ کر دیکھیں، اللہ فرماتا ہے قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ محبوب ان سے سوال کرو اس زمین کا مالک کون ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اس کا مالک کون ہے؟ اگر جانتے ہو تو بتاؤ۔ قرآن خود ہی آگے سے جواب دیتا ہے۔ جب حضور نے ان لوگوں سے سوال کیا، انہوں نے آگے سے کہا سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، زمین کا مالک بھی اللہ اور جو کچھ زمین میں ہے اس کا مالک بھی اللہ۔ جواب صحیح ہے یا غلط ہے؟ اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، محبوب ان سے فرماؤ پھر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ چلو دوسرا سوال کرو، قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ فرمایا محبوب ان سے پوچھو ساتوں آسمانوں کا رب کون ہے، عرش عظیم کا رب کون ہے؟ اگر جانتے ہو تو بتاؤ۔ قرآن کہتا ہے جب حضور نے پوچھا، انہوں نے آگے سے کہا سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، ساتوں آسمانوں کا رب بھی اللہ اور عرش عظیم کا رب بھی اللہ، ساتوں عرش عظیم کا رب بھی اللہ۔
اور اللہ آگے سے کیا فرماتا ہے؟ قل افلا تتقون، محبوب ان سے فرماؤ پھر ڈرتے کیوں نہیں، پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ دیکھو تقریریں مجھے بھی بڑی آتی ہیں کہ آپ کو سناؤں، آپ بار بار نعرے بھی لگائیں، خوش بھی ہو جائے، ذوق بھی مل جائے، شوق بھی مل جائے، لیکن میں چاہتا ہوں آج مسئلہ سمجھا دوں۔ میں آپ کو مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں اور قرآن سے سمجھا رہا ہوں، توجہ کی ضرورت ہے۔ فرمایا قل افلا تتقون، محبوب ان سے فرماؤ پھر ڈرتے کیوں نہیں؟ دیکھو ڈرنے والی بات اس میں کون سی ہے؟ یا تو وہ بات غلط کرتے، بات صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں؟ صحیح کر رہے ہیں، رب فرماتے ہیں ڈرتے کیوں نہیں؟ چلو محبوب تیسرا سوال کرو، قل من بیدی ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ، محبوب ان سے سوال کرو ساری کائنات کو پناہ دینے والا کون ہے؟ اگر وہ پناہ نہ دے تو اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ اگر جانتے ہو تو بتاؤ، قرآن خود کہتا ہے، میں نے آگے سے کہا سیقولون للہ، ساری کائنات کو پناہ دینے والا اللہ، ساری کائنات کو پناہ دینے والا اللہ۔ اور اللہ آگے سے کیا فرماتا ہے؟ قل فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، محبوب ان سے فرماؤ تم پر کسی نے جادو تو نہیں کر دیا؟ بات سمجھ رہی بھائی؟ جادو والی بات تب تھی جب وہ جواب غلط دیتے، جس آدمی پہ جادو ہو وہ باتیں غلط کر رہی، ادھر کرتا ہے، وہ جواب تو صحیح دے رہے۔ رب فرماتا ہے تم پر کسی نے جادو تو نہیں کر دیا؟ ہم نے عرض کے رب کائنات معاملہ سمجھا تو صحیح کہ مولا جو بھی تیرا محبوب سوال کرتا ہے جواب وہ صحیح دیتے ہیں۔ تیرے محبوب نے پوچھا زمین کا مالک کون؟ انہوں نے کہا زمین کا مالک اللہ۔ تیرے محبوب نے پوچھا جو کچھ زمین میں ہے اس کا مالک کون؟ انہوں نے کہا اللہ۔ محبوب نے پوچھا عرش عظیم کا رب کون؟ انہوں نے کہا اللہ۔ محبوب نے پوچھا ساری کائنات کو پناہ دینے والا کون ہے؟ انہوں نے آگے سے کہا اللہ۔ پر مولا تو کبھی فرماتا ہے جادو ہو گیا ہے، کبھی فرماتا ہے ڈرتے کیوں نہیں، کبھی فرماتا ہے غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یا اللہ معاملہ کیا ہے؟ فرمایا فَلَقَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، فرمایا دنیا والوں باتیں ساری سچی کرتے ہیں پر میں عرض کا رب گواہی دیتا ہوں یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ نہیں بات سمجھے؟ دیکھو بھائی دنیا کا دستور ہے جو بات سچی کرے وہ سچا اور جو بات جھوٹی کرے وہ جھوٹا۔ اور یہ قرآن نے بڑے عجیب جھوٹوں کی نشاندہی نہیں کی، پر میں باتیں سچی کرتے ہیں پر میں کہتا ہوں یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ دیکھو قرآن کا مضمون کتنا لذیذ ہے، باتیں سچی پر ہیں جھوٹے۔ اب دیکھو ہم جو کلمہ شریف پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کا مفہوم کیا ہے؟ کوئی الہ نہیں مگر اللہ، کوئی حاجت روا نہیں مگر اللہ، کوئی مشکل کشا نہیں مگر اللہ، ساری کائنات کا مقصود ہے اللہ۔ کلمے کا یہی مطلب ہے لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ وہ لوگ پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے؟ پڑھ رہے ہیں نا، تو کیا آپ ان کو مسلمان کے ہو گئے؟ قرآن تو کہتے ہیں یہ جھوٹی ہیں، جھوٹا مسلمان ہو سکتا نہیں۔ تو پھر آپ کے ذہنوں میں ابھی ایک سوال ہوگا، شاید وہ لا الہ الا اللہ تو پڑھتے ہیں اور محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے اس لیے وہ مومن نہیں۔ آئیں قرآن سے ثابت کرتا ہوں انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھ لیا۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، رب فرماتے ہیں محبوب منافق لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ محبوب میں بھی جانتا ہوں کہ تو میرا رسول ہے، پر واللہ یشہد انہم لکاذبون، وہ صفحہ میں گواہی دیتا ہوں تجھے رسول کہنے والے جھوٹے ہیں، تجھے رسول کہنے والے۔ تو کلمہ پورا ہوا یا نہ ہوا؟ ہو گیا نا کلمہ؟ کلمہ وہ لوگ پڑھ رہے یا نہیں پڑھ رہے؟ کلمہ پڑھ کے بھی وہ مومن ہے۔ اچھا
اب پھر میں آپ سے دلیل مانگتا ہوں کہ تمہارے پاس مومن ہونے کی دلیل کیا ہے بھائی؟ اب یہ مسئلہ ہے نازل، اگر باتیں سنا کرو نا، یاد رکھو، تو پھر مسئلے سارے آ گئے۔ آپ کے پاس کیا دلیل ہے بھائی مومن ہونے کی؟ اگر صرف کلمہ ایمان کا معیار ہو تو کلمہ تو وہ لوگ بھی پڑھتے ہیں، پر کلمہ پڑھ کے بھی مومن ہے؟ سب بولو کلمہ پڑھ کے مومن۔ اب آئیں اصل گفتگو کی طرف۔ سوال یہ ہے آخر ان بیچاروں کا قصور کیا ہے جو کلمہ پڑھ کے بھی مومن نہیں؟ لازمی بات ان میں کوئی عیب ہوگا، کوئی نقص ہوگا، ان میں کوئی شک ہوگا، کوئی تو ہوگا کہ مومن نہیں۔ ان میں جو عیب ہے نا وہ بھی اللہ کے قرآن نے بیان کیا ہے۔ دور سے کون سبحان اللہ۔ چوتھے بارے میں رب فرماتا ہے ما کان اللہ ہو لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ فرمایا محبوب اس میں کوئی حرج نہیں، پاک ایک طرف کر دے، پلید ایک طرف کر دے۔ پاک ایک طرف اور پلید ہے ایک طرف۔ اب سنو اس آیت کا شان نزول کہ وہ پاک کون ہے، پلید کون ہے؟ لازمی بات ہے جو پاک ہے وہ مومن ہے، جو پلید ہے وہ منافق مشرک ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے متعلق صاحب خازن وہ لکھتے ہیں کہ حضور احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بعض لوگ حضور کے علم غیب پر طعن کرتے تھے کہ حضور کو علم غیب نہیں، طعن دیا۔ جب یہ اطلاع میرے آقا کو ملی، اب ذرا جا کے سنا اپنے آقا کی شان۔ اب میں میٹھی باتیں عرض کرنے لگا ہوں جو سنیوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہے، سنیوں کے سینوں میں جوش آتا ہے، سنی سن کے خوش ہو جاتا ہے۔ جب میرے آقا کو پتا چلا کہ بعض لوگ میرے علم پہ طعن کرتے ہیں، صاحب خازن لکھتے میرے رحمت علی عالمین آقا اپنے ممبر پر جلوہ فروز ہو گئے۔ نہیں، ابھی آپ سمجھے نہیں، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ یوں سمجھو مدینے کا شہر ہے، سبحان اللہ، رحمت کی لہر ہے، سبحان اللہ، مدینے کی گلیاں ہیں، مصری کی ڈلیاں ہیں، ریاض الجنہ کی بہاریں ہیں، صحابہ کی قطاریں ہیں، حضور بادہ فروش ہیں، صحابہ بادہ نوش ہیں، ساقی کی دھوم ہے، ہندو کا ہجوم ہے، مجمع لگا ہوا ہے، ماحول سجا ہوا ہے، اور منظر کچھ یوں محسوس ہوتا جیسے چاند چمکتا ستاروں میں۔ ارے یوں بیٹھا تھا میرا نبی اپنے یاروں میں، میرے رحمت اب میرے رحمت علی عالمین آقا اپنے ممبر پر جلوہ فروز ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری شریف کا حدیث مبارکہ میرے آقا ممبر پر جلوہ فروز ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا پڑھی، اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد میرے آقا فرمانے لگے اس قوم کا کیا بنے گا جو قوم اپنے نبی کے علم پہ طعن کرنے والی ہے۔ اور اس کے بعد میرے رحمت علی عالمین آقا کا آگے فرمان سنو، میرے آقا نے فرمایا میرے علم پہ طعن کرنے